دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو باہر خاموشی ہو جاتی ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ بعض دفعہ خود چغل خوروں کے پاس جانا پڑتا ہے تاکہ مخالفوں تک بات پر وقت اور پوری پہنچے۔ بکواس سن کے بھی ضبط کر جاتا ہوں، وہ سمجھتے ہیں مجھے غصہ نہیں آتا۔ میرے گھر کے بڑے یہ درس دیتے ہیں، اکثر کتا کاٹ بھی لے تو اس سے کاٹا نہیں جاتا۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا پر ارادہ نہیں۔ کسی کا دل نہ دکھا، اس نے صبر کر کے اللہ پہ چھوڑ دیا تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جن کو میں نے کبھی بھی تکلیف نہیں دی، مگر پھر بھی ان کی ذات میری آنکھوں میں آنسوں کا سبب بنی۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنی۔ منافق لوگوں سے وہ کتا بہتر ہے جو سامنے بھونکتا ہے پیٹھ پیچھے نہیں۔ زندگی میں بس دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھنا، ورنہ دنیا جیت کر تو سکندر بھی حالیہ گیا ہے۔ اور پھر میرے بابا نے کہا تھا مضبوط بنو بیٹا، ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں دنیا والے نہیں۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ گفتگو کے لیے انسان منہ اپنا کھولتا ہے مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ جتنی بات ہو اتنی کیا کرو، ایک کی چار لگانے سے 2 رکعت ثواب نہیں ملتا۔ جو لوگ منہ پر نہیں بول سکتے وہ سٹیٹس لگا لگا کے تانے دیتے ہیں۔ مرد وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بھولے۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگوں کا ستایا ہوا مسجد گیا تاکہ اپنے رب سے ان ظالموں کی شکایت کرے، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ یہ تو پہلی صفوں کے نمازی ہیں۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ صحبتوں کو معمولی نہ سمجھا کریں، صحبتوں کے رنگ تربیت کو پھیکا کر دیتے ہیں۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ کبھی دل پہ اختیار ہوا تو بھلا دیں گے تم کو۔ نکاح کی بات کرو تو محبت سب اپنی مرضی سے کرتے ہیں، نکاح کی بات کرو تو گھر والے نہیں مانیں گے۔ خود کو بدلنا سیکھو، سال تو ہر سال بدل جاتا ہے۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔ ظلم اور والدین سے بد سلوکی وہ ایسا گناہ ہے جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ یقین جانو میں ان قیدیوں میں سے ہوں جو کھلے دروازے دیکھ کر بھی فرار نہیں ہوتے۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پہ یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ آپس کی ناراضگی میں بہتر وہ ہے جو صلح میں پہل کرے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کردار اس کو عظیم بناتا ہے۔ کمال کا حوصلہ تھا کربلا کے شہیدوں کا، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں سب پر مشکل تھا۔ شکر ہے کہ موت سب کو آتی ہے، ورنہ امیر تو اس بات کا بھی مذاق بنا لیتے کہ وہ غریب تھا اس لیے مر گیا۔ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو پھر تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا طوائف کے کوٹھے پر۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتا ہے جو آپ نہیں کرتے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باپ سے دعائیں لو، کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ خاموش رہا کرو جتنا ہو سکے، اس میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان زبان کرواتی ہے۔ مولانا رومی سے کسی نے سوال کیا کہ موسیقی کون سی حرام ہے؟ جواب دیا، امیروں کے برتنوں میں گونجتی چمچوں کی آواز بھوکے غریبوں کے کانوں میں پڑے۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرو، مرنے پر تو غیر بھی کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ، نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ میں خاموش ہوں، مجھے پتھر دل نہ سمجھ، میرے دل پر اثر ہوا ہے کسی اپنے کی بات کا۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ دوسروں کو مٹانے والے ربڑ کی طرح ہوتے ہیں، گھس گھس کے ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ واقف ہے میری نیت سے، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے بلکہ اس لیے کہ اس سے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔
چالاک تو ابلیس بھی تھا، اگر وہ ذہین ہوتا تو شیطان نہ بنتا۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے، انسان شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ جب کوئی اپنے برے وقت سے گزر رہا ہو تو اسے صرف یہ احساس دلائیں کہ آپ اس کے ساتھ ہیں۔ آپ اپنے مشورے اور فلسفی کسی اور وقت پر چھوڑ دیں۔